کسی نے کہا تھا بھئی دیکھو مولا کے روزے پہ آ کر ایک شیعہ دعا مانگتا ہے، وہ پورا 10 سال روتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے بھئی، اور ایک غیر شیعہ بندہ آتا ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، فوراً دعا قبول ہی چلا گیا۔ تو یہ کیا بھئی شیعہ آ رہا ہے، بار بار دعائیں مانگ رہا ہے، مولا کو وسیلہ بنا رہا ہے، خدا کو کہہ رہا ہے میرے اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ، اور مولا کو بھی خطاب کر کے کہتا ہے کہ مولا میری سفارش کریں۔ یہ جائز ہے، جب مولا کے حرم میں جائیں مولا کو خطاب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں، مشکلیں ہیں، اولاد نہیں ہے، خدا کی ذات مجھے اولاد دے، رزق کی کمی ہے، میرے مولا دعا کیجئے میرے حق میں کہ خدا کی ذات مجھے رزق عطا فرمائے۔ یہ عین توحید ہے، جو اس کو شرک کہے وہ بدبخت خود توحید کو نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، اب کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک شیعہ آ کے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، غیر شیعہ مانگ رہا ہے، دعا قبول ہو رہی ہے۔ بھئی ایک بندہ مولا عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو کے شیعہ ایک حاجت مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے تجھے مولا عباس کے علم کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما، شیعہ مانگ رہا ہے، نہیں مل رہی۔ ایک غیر شیعہ بندہ عالم گزر رہا تھا، کہا چلو مشکل تو حل نہیں ہو رہی، شیعہ جو کہتے ہیں کہ عباس کا واسطہ دو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو آج مان لیتے ہیں منت۔ کوئی غیر شیعہ، کوئی ایک خاتون ایک دن عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتی ہے، پالنے والے تجھے عباس علمدار کا واسطہ مجھے اولاد دے، اور اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، بھئی شیعہ مانگ رہا ہے نہیں مل رہی، ایک غیر شیعہ مانگ رہا ہے تو فوراً مل گئی۔ تو اس عالم نے جواب دیا گھبرانا نہیں ہے، علی مولا جانتے ہیں یہ میرا شیعہ ہے، اس سے میں 1000 سال بھی مانگنے کے بعد نہ دوں، یہ میرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن یہ جو مانگنے والا آیا ہے اگر